پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب کی جانب رجوع کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اور اس کا چوتھا باب، ہم تقریباً آج 2 حوالہ جات اس سے متعلق پرانے عہد نامہ میں سے اور احبار کی کتاب میں سے دیکھیں گے۔ باقی کے حوالہ جات نئے عہد نامہ میں سے اور پرانے عہد نامہ میں سے بھی ہوں گے۔ اس حوالہ کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ احبار کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم اس کی 7ویں آیات کی آخر تک پڑھیں گے۔ احبار کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے اس کی 7ویں آیات تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے، اگر کاہن ممسوح ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کی حضور گزرانے، وہ اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے آگے لائے اور بچڑے کے سر پر ہاتھ رکھے اور اس کو خداوند کے آگے ذبح کرے، اور وہ کاہن ممسوح اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی خون میں ڈبو کر اور خون میں سے لے کر اسے مقدس کے پردے کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور کاہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربان گاہ کے سینگوں پر جو خیمہ اجتماع میں ہے خداوند کے آگے لگائے، اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوختی قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے انڈیل دے۔ آمین۔ احبار کی کتاب، جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کتاب میں قربانیوں کا ذکر ہمیں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور جب ہم اس کا چوتھا باب پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی گناہ، کسی بھی طرح کا گناہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی معافی پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ وہ کیا کرے؟ گناہ کی معافی کے لیے کیا کیا جائے؟ قربانی کرے۔ اور کلام میں لکھا کہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر وہ کرتا ہے وہ، اور کئی دفعہ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جو انسان کرنا نہیں چاہتا لیکن ہو جاتے ہیں، نادانستہ طور پر جو گناہ ہو جاتے ہیں، کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس گناہ کی معافی کیسے پانی ہے۔ اور ہم نے ان آیات کے اندر دیکھا کہ کاہن جو ہے وہ خطا کی قربانی گزرانے گا۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم کوئی بھی اس طرح کی قربانی اسے خداوند کے حضور میں نہیں گزرانے۔ کیا کبھی کسی مسیح نے جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا کبھی کسی نے کوئی قربانی کی ہے آج تک اپنے گناہ کو بخشوانے کے لیے؟ نہیں، میں نے بھی نہیں کی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے پاس جو تعلیم ہے وہ یہ کہ اگر ہم یسوع کا نام لیتے ہیں تو یسوع کے نام لینے سے اور اس کے صلیبی کفارے پر ایمان لانے سے ہماری زندگی کے وہ گناہ جو اب ہم کر رہے ہیں یا وہ گناہ جو ماضی میں ہم سے ہو چکے، جب ہم سمجھ جاتے ہیں اور ہم ان کی معافی مانگتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہو جاتا ہے۔ لیکن پرانے عہد نامہ میں ایسا نہیں تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کیسے ہوا کرتا تھا۔ کاہن سے بھی اگر غلطی ہوئی، کاہن بھی اس کے لیے قربانی دیتا، اور اگر کسی عام شخص سے یا قوم کے کسی عام آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ ادا کرتا، وہ بھی اس کے لیے خدا کے سامنے خون بہاتا، قربانی دی جاتی۔ اور اسی طرح احبار کی کتاب اور اس کے 16 باب میں میں چاہوں گا کہ ہم 16 باب کو کھولیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ خطا کی قربانی کیسے گزرانی ہے، اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے، اور وہ احبار کی کتاب اس کے 16 باب میں موجود ہے۔ آپ اس باب کو ضرور شروع سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں ہم 7ویں آیت سے لے کر ہم اس کی 12ویں آیت تک پڑھیں گے۔ احبار کی کتاب
پہلے اس کا چوتھا باب ہم نے اس کو دیکھا، چوتھے باب کی پہلی آیت سے 7ویں آیت، اور اب احباری کی کتاب ہے اور اس کا 16واں باب ہے، 16ویں باب کی 7ویں آیت سے لے کر ہم اس کی 12ویں آیت تک پڑھیں گے۔ 7 سے 12 میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ آیات یاد رہ سکیں اور کل کو اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم اسے یہ جواب دے سکیں۔ احبار کی کتاب 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے لیے۔ کلام میں لکھا ہے، پھر ان دونوں بکروں کو لے کر، کتنے بکروں کو لے کر؟ دونوں بکروں کو۔ جرم کی، خطا کی قربانی جب گزرانی ہے تو بکرے بھی 2 لینے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ کلام میں لکھا ہے، پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے۔ ہارون ان بکروں پر کیا کرے؟ چٹھیاں ڈالے۔ 2 بکرے لینے ہیں اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان پر چٹھیاں ڈالنی ہیں، کرا ڈالنا ہے۔ اور کرا کیا ڈالنا ہے؟ چٹھیاں ڈالنی ہیں، کرا۔ میں آسان کر دیتا ہوں، ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں۔ آج کے دور میں مختلف طرح کے کمیٹیاں یا پیسے اکٹھے کرنے کا سسٹم رائج ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ جی کس نے پہلی کمیٹی لینی ہے تو کہتے ہیں جی ہم کرا ڈالیں گے، پرچی ڈالیں، چٹھی ڈالنا یا پرچی ڈالنا، یہ کیا ہے؟ اور قربانی کے لیے، خطا کی قربانی کے لیے 2 بکروں کو لیا جاتا، اور بکرے لے کر ان کی چٹھی نکال لی جاتی یا ان کی پرچی نکال لی جاتی کہ ان دونوں بکروں کا کیا کرنا ہے۔ اور آگے کلام میں لکھا ہے کہ 2 بکرے لینے ہیں۔ احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے۔ ہارون اس لیے کیونکہ وہ کاہن تھا، یہ کام کاہن کا تھا کہ وہ 2 بکرے جب اس کے سامنے لائے جائیں تو وہ 2 چٹھیاں ڈالے، 2 پرچیاں لکھے، اور لکھا ہے کہ وہ پرچیوں کے اوپر لکھے کیا؟ لکھا ہے کہ ایک چٹھی خداوند کے لیے لکھ دے۔ ایک چٹھی کے اوپر کیا لکھ دے؟ خداوند کے لیے۔ ایک چٹھی جو ہے اس کے اوپر وہ لکھ دے خداوند کے لیے، اور دوسری کے آگے کیا لکھا ہے جی؟ یہ لفظ ہے جی عزازیل۔ عزازیل، یہ کیا لفظ ہے جی؟ عزازیل۔ یہ عزازیل کیا ہے؟ یہ عزازیل یہ وہ فرشتہ ہے جو انسان کی جان لیتا ہے۔ کلام جو اس کے لیے بیان کرتا ہے، عزازیل وہ فرشتہ ہے جو انسان کی جان لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب کلام میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ کیا ہوگی؟ سو مرے گی۔ جو جان گناہ کرے گی وہ کیا ہوگی؟ اب 2 چٹھیاں ڈالنی ہیں اور دونوں کے اوپر لکھنا ہے، ایک کے اوپر خداوند کے لیے اور دوسرے کے اوپر لکھنا ہے عزازیل کے لیے۔ لکھا ہے، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ اسے کیا کرے؟ خداوند والے بکرے کو کیا کرنا ہے؟ اسے قربان کرنا ہے۔ اسے کیا کرنا ہے جی؟ اسے قربان کرنا ہے، یعنی اس کا گلا کاٹنا ہے اور اس کا خون بہانا ہے۔ خداوند کے لیے بکروں کے نام پہ چٹھیاں ڈالنی ہیں۔ پہلے کہنا جی خداوند کے لیے نکالیں گے، ایک پرچی پکڑ لیں جی یہ والا بکرا خداوند کے لیے ہوگا، پرچی پکڑنی ہے، اچھا خداوند کے لیے، اچھا جی یہ سفید والا بکرا جو یہ خداوند کے لیے ہو گیا۔ اس کے بعد کہنا ہے جی اب 2 تھا، دوسری چٹھی کا پتہ ہے کہ وہ دوسرا اس کے لیے۔ اب جو خداوند کے لیے جس کا نام نکل آیا کہ یہ سفید، کالا یا لال بکرا یہ خداوند کے لیے قربان کرنا ہے، تو اسے لا کر کلام میں لکھا ہے کہ اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ اس کی قربانی کرنی ہے، اور قربانی کر کے غور سے سنیں، بڑی سیکھنے والی چیز ہے، اسے لے کر قربان کرنا ہے، اس کے گوشت کو جلانا ہے۔ اور لکھا ہے لیکن جس بکرے پر عزازیل کی نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے۔ وہ خداوند کے حضور کیا کیا جائے جی؟ عزازیل کا جو بکرا ہے جس پہ عزازیل کی نام کی چٹھی نکلی ہے اسے زندہ رہنے دینا۔ اسے کیا کرنا ہے؟ جو خداوند کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ اسے قربان کرنا ہے۔ جو عزازیل کے لیے اسے زندہ چھوڑ دینا ہے، اور صرف زندہ چھوڑ نہیں دینا بلکہ کلام اس کے لیے آگے بیان کرتا ہے کہ وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ وہ کیا کیا جائے عزازیل کے لیے؟ آگے لکھا ہے، اس سے پہلے لکھا ہے کہ جس کے نام پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے۔ اس سے کیا دیا جائے؟ اور کفارہ کیسے دینا ہے؟ مارنا تو اس کو ہے نہیں، مارنا تو اس کو ہے، قربان تو خداوند والے کو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آگے لکھا ہے وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر
اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ذبح کرے، اور وہ ایک بخور دان کو لے کر جس پر خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے۔ اب یہ سارا لمبا کام آپ دیکھیں گے کتنا مشکل کام تھا کہ ایک تو خدا کے لیے قربانی ساڑھے کو ایک بکرا نہیں سے لے آ جانا، جتنی مہنگائی ہے آج کے دور میں، یہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، قربانی آ جاتی ہے، کرنی بھی ضروری ہے، نہ کریں تو برادری سے بھی نہ کری رہندا۔ یسو نے ہماری ساری قربانیوں سے جان چھڑوائی، اور قربانی صرف کرنا ہی نہیں تھا، قربانی کے لیے یہ سارے لوازمات بھی پورے کرنے ہیں۔ آگے آپ اس سسٹم کو پڑھ سکتے ہیں، جو قربان ہو گیا اس کو کیسے قربان کرنا ہے، اس کے گوشت کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کی خون کے ساتھ کیا کرنا ہے، کفارہ دینے کے لیے پاک ترین مقام میں اسے کیسے لانا ہے۔ بنی اسرائیل کی ساری جماعت جب کفارہ دیا جا رہا ہے تو کاہن اندر کھڑا ہوتا تھا پاک ترین مقام میں، اور جماعت ساری باہر کھڑی ہوتی تھی۔ لیکن سوال یہ رہ گیا کہ جو عزازیل کے لیے زندہ چھوڑا اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے احبار کی کتاب کے 16ویں باب کی 21ویں آیت میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ لکھا ہے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے۔ جو عزازیل کے لیے بکرا اس کا کیا کرنا ہے جی؟ اس کے اوپر سارے قوم کے گناہ لادنے، اور ایک بندے کو کہنا ہے کہ انہوں پھڑ، تو اس کو بیابان میں جہاں پر لوگ نہیں رہتے اس کو وہاں پہ چھوڑا، اور لکھا ہے کہ اسے کسی ویرانے میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو جو بیابان میں چھوڑ دے۔ اور آگے لکھا ہے 23ویں آیت میں، پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہی رہنے دے، پھر وہ کسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے اور باہر آ کر اپنی سوکھتی قربانی اور جماعت کی سوکھتی قربانی گزرانے اور اپنے لیے اور اپنے جماعت کے لیے کفارہ دے۔ دو طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے گناہوں کی معافی کے لیے، ایک تو یہ کہ خداوند کے لیے جانور کو قربان کیا جاتا، قربان ہو جاتا تو پھر دوسرے بکرے کی جانب جاتے، کاہن آتا، بکرے کے سر پر ہاتھ رکھتا اور کہتا کہ اے خداوند یہ سارے قوم کے سارے گناہ جو ہیں خداوند ہم نے اس بکرے کے اوپر لاد دیے ہیں۔ جب گناہ لاد دیے جاتے تو کوئی بندہ مقرر ہوتا، وہ بکرے کو پکڑتا اور باہر دور ویرانے میں اسے چھوڑ آتا۔ اور ہم وہ زبور بھی گاتے ہیں، رحمت نال ہے پریا ہویا زبور 103 کہ جنہ چڑھ دے تو ہے لیندہ اونی دور ہے ساڈے، پاپ خدا نے چک کے سارے سٹے دور دواڑے۔ گناہ ایک تو گناہ کی معافی کے لیے قربانی کی جاتی تاکہ خدا اسے قبول کرے اور گناہ کو معاف کرے، دوسرا گناہوں کو دور بھی کیا جاتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گناہوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خداوند کے قریب آتے ہیں۔ اور معافی کیسے ہوتی ہے گناہ کی؟ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے جی میں نے اب گناہ کرنے چھوڑ دیے، اس کے گناہ کرنے کی عادت چھوٹ گئی، اس کے گناہ اس سے دور تو ہو گئے، لیکن ان کی معافی یسوع پر ایمان لا کر ملتی ہے اور ملے گی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑی پاک زندگی گزار رہا ہوں، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، لیکن یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتا نہیں، تو یہ قربانی جو ادا کی جاتی تھی وہ ادھوری ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ غیر مسیحی لوگ وہ یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، زندگیاں بڑی اچھی ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایک بڑا نام پاکستان کی تاریخ میں ہے ایدی صاحب، بزرگ شخص تھا وہ، اس نے بڑے یتیموں کو جو ہے وہ اپنا گھر دیا، انہیں وہاں پر رکھا، اس نے بڑے لاشیں جو کٹی پٹی آتی تھی اس نے ان کو بھی سنبھالا۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارے نیک کام بھی اسے جنت میں یا خدا کی بادشاہی میں لے کے نہیں جا سکتے۔ اس میں جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ گناہ معاف بھی ہوں، اور گناہ معاف قربانی سے ہوتا ہے، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ بغیر خون بہائے کیا نہیں ہے؟ معافی نہیں۔ سب بولیں بغیر خون بہائے کیا نہیں ہے؟ تو جب پرانے عہد نامہ میں گناہوں کی معافی کی لیے خداوند کے سامنے آیا جاتا تو دو طرح کے کام کیے جاتے، ایک تو خداوند کے لیے قربانی کی جاتی، اور دوسرا ان گناہوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے اوپر گناہوں کو لادنے کے لیے ایک بکرے کو لیا جاتا تاکہ ان کے گناہ ان سے دور بھی ہو جائیں اور معاف بھی ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے
کہ یہ قربانی ہر سال کرنی پڑتی تھی. یہ قربانی کیا کرنی پڑتی تھی؟ ہر سال کرنی پڑتی تھی. اور لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد ہماری روح کہاں پر جائے گی. پتہ نہیں گناہ معاف ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. یہ بڑا مسئلہ تھا کہ مرنے کے بعد ہماری روح کہاں جائے گی. یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی یقین نہیں تھا. لیکن میرے اور آپ کے لیے جو خوشی کی بات ہے وہ یہ کہ مسیح کے عوضی ہونے اور اس کے کفارہ دینے کے باعث نہ صرف ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی بلکہ ہمارے گناہ ہم سے دور بھی ہو گئے. اور دور کیسے ہوئے کہ خداوند جب ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے مسیح پر ایمان لانے کے بعد وہ پھر ان گناہوں کو یاد نہیں کرتا کہ تو بڑا ایماندار بنا پھرتا. جیسے انسان کسی انسان کو معاف کر دینا تو کبھی اس سے دوبارہ اس کا جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ اسے یاد کرواتا کہ دیکھ میں نے فلاں وقت میں تجھے معاف کیا تھا. خداوند ہمارے گناہ ہمیں یاد نہیں کرواتا. کیوں؟ کیونکہ مسیح کے خون کے باعث وہ ان گناہوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے. اور تیسری بات ہمارے پاس اب یہ ایمان کے ساتھ وعدہ موجود ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری روح یا ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. کہاں پر جائیں گے؟ خدا کی. پرانے عہد نامہ کے ایمانداروں کے پاس ساری قربانیاں کرنے کے بعد بھی یہ سب کچھ موجود نہیں تھا. خداوند کے لیے قربانی کی، عزازیل کے لیے قربانی کی جس بکرے کو زندہ چھوڑ دیا، لیکن ان کے پاس یہ بات موجود نہیں تھی. اور ان کی روحیں مرنے کے بعد پاتال میں اس جگہ پر جاتی تھی جہاں پر ایمانداروں کی روحیں، لیکن وہ ایک وقت کے لیے قید میں تھی. یسوع مسیح کے کفارے کے باعث اور اس کی قربانی کے باعث سے ممکن ہوا کہ وہ خدا ان کے کلام میں جیسے لکھا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالہ کو دیکھیں، عبرانیوں کے نام کا خط، اور اس کو ہم اپنے لیے دیکھیں گے. عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت. میں چاہوں گا کہ کوئی اونچی آواز سے اسے ہمارے لیے پڑھ دے. عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 9واں باب اور 12ویں آیت. صرف ایک آیت کا ایک حصہ پڑھنا ہے. اور بکروں اور بچوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. جی، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کا خون جو ہے وہ ایسا طاقتور خون ہے کہ وہ ایک ہی بار اس نے اس خون کو بہایا. باقی کاہن جو ہیں وہ تو بکروں کے، بچڑوں کے، بیلوں کے خون کو لے کر جاتے تھے، لیکن عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں کتنی بار داخل ہوا؟ سب بولے کتنی بار؟ ایک ہی بار. ہر سال قربانیوں والا سسٹم یسوع مسیح کے ایک ہی بار قربانی دینے سے ختم ہو گیا. اور کلام میں لکھا ہے ایک ہی بار داخل ہو گیا اور اس نے ہماری ابدی خلاصی کروائی. کیا کروائی؟ ہماری ابدی خلاصی کروائی. اس نے کیا کی؟ ہماری ابدی. یہ وہ قربانی کا حصہ ہے جس میں جانور کو قربان کیا جاتا تھا. جس میں جانور کو کیا کیا جاتا تھا؟ یسوع مسیح نے قربانی کا یہ حصہ بھی ادا کیا. اور دوسری بات، یسوع مسیح کو چھوڑا گیا. یسوع مسیح کو کیا کیا گیا؟ چھوڑا گیا. سب بولے یسوع مسیح کو کیا کیا گیا؟ چھوڑا گیا. اور کب چھوڑا گیا؟ اس کے لیے یہ سایہ نبی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالہ کو میرے ساتھ ضرور کھولیں، اور اگر کسی کو مل جاتا ہے تو وہ اس حوالہ کو دیکھیں کہ یسوع مسیح کو کیا واقعی چھوڑا گیا تھا اور کلام اس کے بارے میں بیان کرتا ہے یا نہیں. یہ سایہ نے بڑی دیر پہلے اس کی نبوت کر دی تھی کہ وہ چھوڑا جائے گا، اور وہ چھوڑا گیا. ہم دیکھیں گے کہ اسے کب چھوڑا گیا اور کس نے چھوڑا اسے، اور یہ قربانی کس طرح مکمل ہوئی. یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 53واں باب اور اس کی 5ویں آیت. 53 باب اور اس کی 5ویں آیت. جی اونچی آواز سے پڑھ دیں. حالانکہ کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. جی خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداری کے باعث کیا ہوا؟ کچلا گیا. ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اور یہ سب کچھ یسوع مسیح کے ساتھ ہوا. جیسے اس بکرے کو چھوڑا جاتا تھا کہ وہ بیابان میں چلا جائے، کوئی اس کا والی وارث نہیں، بیابان
وہ جگہ جہاں پر نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، وہ بکرا کیا ہوتا کہ وہ اس کو چھوڑ جاتے اور وہ بیچارہ ادھر گھومتا گھومتا بھوک کے ساتھ ہی مر جاتا. لیکن اس کا مرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اگر وہ زندہ واپس آ جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے گناہ ان کے پاس واپس آ گئے. علامتی طور پر ایسا ہوتا. یسوع مسیح نے اپنے صلیبی کفارہ میں قربانی کے ان دونوں حصوں کو پورا کیا. اس نے اپنا خون پیش کیا، اس نے قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کوئی میری جان مجھ سے نہیں لیتا بلکہ میں خود اسے دیتا ہوں. یسوع مسیح سے کسی نے جس کی جان نہیں لی، اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، اور اسی طرح وہ چھوڑا گیا. اور کب چھوڑا گیا؟ صلیبی کلمہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے، چوتھا صلیبی کلمہ، جب باپ نے اسے چھوڑا تو اس نے کیا کہا؟ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مسیح یسوع کا چھوڑا جانا ضروری تھا تاکہ کفارہ جو ہے وہ پورا ہو سکے. اگر یسوع مسیح نے صرف قربانی دی ہوتی، یعنی صلیب پر قربان ہوتا، ہاتھ پاؤں میں کیل لگ جاتے، خون بہہ جاتا، تو آج بہت سے لوگوں نے کہنا تھا کہ شریعت میں تو یہ لکھا ہے کہ اسے جس کی قربانی تو ویسے پوری ہوتی ہے جب اس کو چھوڑا بھی جائے. تو چھوڑا تو گیا ہی نہیں، باپ نے تو اس کو چھوڑا نہیں، باپ تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا. یسوع مسیح چھوڑا گیا، اور اس کے چھوڑے جانے اور اس کے قربان ہونے کا فائدہ آج ہمیں یہ ہے کہ آج ہمیں قربانیاں نہیں کرنی پڑتی. آج ہم چھوڑے ہوئے نہیں ہیں. آج ہم باپ کے سامنے اس لیے قابل قبول ہیں کیونکہ ہماری قربانی دے دی گئی، اور آج ہم چھوڑے ہوئے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے لے پالک بیٹے ہیں. یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے؟ باپ کے لے پالک. لے پالک کا مطلب ہے لے کر پالے ہوئے، اور ہمارا کفارہ دیا گیا ہے، اور کفارہ خون کے وسیلہ سے دیا جاتا تھا. مسیح یسوع کے کفارے اور عوضی ہونے کا فائدہ جو ہمیں اس دنیا میں ملتا ہے وہ یہ کہ ہم گناہوں سے نجات پاتے ہیں. ہمارے گناہ ہم سے دور ہوئے، نہ صرف دور ہوئے بلکہ معاف بھی ہو گئے. اب خداوند ان کو یاد ہی نہیں کرتا. کلام میں لکھا کہ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ محسوب نہیں کرتا، یعنی حساب میں نہیں لے کے آتا. یاد رکھیے گا کہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو ابلیس ہمارے ماضی کی جانب پیچھے لے کر جاتا ہے. دعا کرنے لگے وہ کہتا ہے دعا نہ کریں، تیری زندگی بڑی بری سی لوگوں کی سوچیں گے. لیکن خدا کتنا مہربان ہے کہ جب وہ ہمیں پیار کرتا ہے تو وہ ہماری پچھلی چیزیں ہمیں یاد نہیں کرواتا بلکہ وہ مستقبل میں آگے کی جانب ہمیں لے کر جاتا ہے. مسیح یسوع کے کفارے کے باعث ہمارے لیے ممکن ہوا کہ ہم اب قربانی نہیں دیتے بلکہ ہم خود خداوند کے سامنے آتے ہیں کیونکہ ہماری قربانی، ہمارا کفارہ دے دیا گیا، اور مسیح یسوع ہمارا عوضی ٹھہرا. وہ چھوڑا گیا، ہم چھوڑے ہوئے نہیں ہیں. ہم اس کے خون کے وسیلہ سے باپ کے لے پالک بیٹے ہیں. اور ایک اور اہم بات جسے ہم نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا وہ یہ کہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارے پاس یہ حق موجود ہے، اور ہم ایمان سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد اگر ہم نے ایمان میں زندگی بسر کی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری روح خدا کے آرام میں ہوگی. میری روح کہاں پر ہوگی؟ خدا کے. اور یہ بھی یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہے. یاد رکھیے گا اس کے خون کے بغیر ایسا ممکن نہیں. وہ شخص، جیسے میں نے ابھی ایک آدمی کی مثال دی، جتنے مرضی اچھے نیک کام کر لیں، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنے مرضی ثواب کما لیں، اگر یسوع کے خون پر اور اس کے کفارے، صلیبی کفارے پر ہمارا ایمان نہیں تو یہ نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی. اور کلام میں لکھا ہے کہ بڑے لوگ آئیں گے، خداوند خداوند کہیں گے، لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ میں صاف کہہ دوں گا میری تم سے واقفیت نہیں. کیوں واقفیت نہیں؟ کیونکہ خدا کی واقفیت ان کے ساتھ ہے جو بیٹے کے وسیلہ سے آتے ہیں. ایک دفعہ کا ایک ذکر ہے کہ ایک ماں، اس کا بچہ اس کے پاس گھر پہ آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ بڑا گندا ہے. اس نے اپنے بچے کو دیکھا، اسے بڑا غصہ آیا اپنے اوپر کہ میرا بچہ گلی میں باہر گھومتا اتنا گندا آیا، لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. اسے اپنا بچہ ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا. اس نے جلدی سے اس کے کپڑے اتارے، اسے نلایا دھلایا اور اس کو صاف کپڑے پہنائے، اسے اس کے بالوں کو دھویا، ان کو کنگھی کیا اور اسے گھر پر بٹھا دیا، اور وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی. لیکن کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو اس کا بچہ گھر پر نہیں تھا. اور جب اس بچے کو ڈھونڈنے لگی، تھوڑی دیر بعد دروازے سے اس کا بیٹا اور ایک اور بچہ داخل ہوا جس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے.
اسے اپنا بچہ تو پیارا لگا، لیکن اس سے زیادہ پیارا اسے وہ گندا بچہ لگا جو اس کے بچے کے ساتھ آیا تھا. اور کیوں وہ اسے پیارا لگا؟ کیونکہ وہ اس کا دوست تھا. اس کا بچہ، اس کا ہاتھ، اس گندے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر میں، اپنے گھر میں اسے لایا تھا. اور میرے عزیزو، اسی طرح میں اور آپ بھی ہیں. ہماری زندگی کے کام، ہماری زندگی اس قابل نہیں کہ ہم خدا کے پاس آ سکیں، لیکن جب یسوع مسیح کی قربانی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے چھوڑے جانے کو ہم اپنی زندگی میں سمجھ جاتے ہیں اور یسوع کا نام لے کر ہم باپ کے پاس آتے ہیں، تو وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ یسوع مسیح نے دیا ہوتا ہے، اور جو کوئی یسوع کے نام سے آتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے. آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کے باعث ہمارے لیے یہ ممکن ہوا کہ اب ہم پاتال میں، ایسی جگہ پر جہاں پر روحیں ایک خاص وقت تک قید کی جاتی تھی، ہم اس جگہ پر نہیں جائیں گے، بلکہ جب کوئی ایماندار مرتا ہے تو وہ خدا کے پاس چلا جاتا ہے. اب کسی ایماندار کی روح پاتال میں نہیں جاتی، پاتال کے اس حصہ میں نہیں جاتی جہاں پر دوسرے ایمانداروں کی روحیں تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے صلیبی کفارے، اپنے مرنے اور قبر میں سے جی اٹھنے کے اس وقت میں پاتال میں جا کر قیدی روح میں منادی کی، اور اب کوئی روح پاتال میں قید میں نہیں، کیونکہ یسوع مسیح ان روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا. اور یاد رکھیں، یسوع مسیح کے علاوہ اور کسی نبی میں، کسی پیغمبر میں اتنی خصوصیت موجود نہیں، اتنی خوبی اس میں موجود نہیں کہ وہ ان روحوں کو پاتال سے نکال کر لے جائے، کیونکہ پاتال میں جانے کے لیے ابلیس کو نیچا دکھانا ضروری تھا، کیونکہ وہ روحیں ایک خاص وقت تک ایک قید کی حالت میں تھی. یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارے پاس اب یہ بات موجود ہے کہ ہم ایمان سے کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں ایماندار ہوں اور میری روح خداوند کے پاس رہے گی. آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے باعث، اس کے صلیبی کفارے کے باعث ہمارے لیے اب یہ کہنا آسان ہے کہ مرنے کے بعد میری روح خدا کے آرام میں ہوگی. کہاں پر ہوگی؟ خدا کے آرام میں. پہلے ایماندار ایسے نہیں کہتے تھے کہ خدا کے آرام. پرانے عہد نامے کو کھولیں پڑھیں تو وہاں پر لکھا کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملا، وہ سو گیا، وہ مر گیا. لیکن اب یسوع پر ایمان لانے کی وسیلہ سے یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا. یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کے باعث ہمارے پاس یہ دلیری ہے کہ ہم خدا کے آرام میں، یعنی مرنے کے بعد ہماری روح خدا کے آرام میں داخل ہو جائے گی. پہلے ایسا نہیں تھا، پاتال میں روحیں جاتی تھی. حوالہ دیکھیے گا پہلا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت سے ہم اس کی 19ویں آیت. پہلا پطرس 3 باب 18 سے 19. جی پڑھتے ہیں 3 باب 18 سے 19. جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں صاحب. اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراضگیوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے باعث خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. جی آگے 19ویں آیت بھی پڑھتے ہیں. اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی. جی آمین. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح نے، یعنی راست باز نے ناراستوں کے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہمیں خدا کے پاس پہنچائے. قربانی، اس کا چھوڑا جانا، یہ ہمارے لیے تھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا. جسم کے اعتبار سے کیا ہوا؟ صلیب پر مر گیا. لیکن کلام میں لکھا ہے روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. روح کے اعتبار سے کیا ہوا؟ 3 دن اور 3 رات یسوع مسیح کا بدن تو قبر میں ہے، لیکن اس کی روح وہ قیدی روحوں میں پاتال میں چلی گئی. شیطان اسے اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ساری چیزوں کو جو خدا کے انتظام تھے، اس کی شریعت تھی، ان سب چیزوں کو پورا کیا. وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. شریعت میں جیسے لکھا تھا کہ گناہوں کی قربانی کے لیے خون بہایا جائے. کاہن تو جانوروں کا خون بہاتے تھے، اس نے اپنا ہی خون بہا دیا. اور لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے کیا کیا گیا؟ زندہ کیا گیا. اور اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی. ان قیدی روحوں میں کیا کی؟ یہاں پر جو لفظ منادی ہے نا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو منادی ہم یہ سمجھتے ہیں آج کے دور میں
کہ جیسے تبلیغ کرنا ہے یا جا کر لوگوں میں بات چیت کلام کی بات کرنا ہے. لیکن یہاں پر جو یونانی لفظ منادی آیا ہے، اس کا جو ترجمہ ہے جب ہم اسے انگریزی میں پڑھتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے ہیرلڈ. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہیرلڈ کا مطلب ہے انگریزی زبان کی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے شادیانہ بجانا. کیا کرنا؟ شادیانہ بجانا. شادیانہ اب شاید آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو جب شادی بیاہ ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بینڈ والوں کو بلا لیتے ہیں. وہ جو توتی بجائی جاتی ہے اسے شادیانہ کہا جاتا تھا. جب دشمن کے اوپر فتح پائی جاتی تو جو جیتی ہوئی فوج تھی، جو کسی کو ہرا جاتی، جیتی ہوئی فوج جو ہے وہ شادیانہ بجایا کرتی تھی. تو کلام میں لکھا ہے کہ اسی نے ان قیدی روح میں جا کر منادی کی. لفظ منادی کا مطلب ہے کہ اس نے جا کر فتح کا شادیانہ بجایا اور کہا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم سنتے آئے. ابراہم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، تمام پرانے ادامے کی ایمانداروں کی روحیں جو پاتال میں ایک خاص حصے میں تھی، یسوع نے جا کر ان سب کے سامنے جا کر شادیانہ بجایا کہ میں وہی ہوں. فتح کا شادیانہ بجایا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم انتظار کرتے آ رہے تھے. اور یاد رکھے اگر یسوع مسیح نے صلیب پر جان نہ دی ہوتی تو یسوع مسیح کی روح کبھی بھی وہاں پر نہیں جا سکتی تھی. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مرا ہی نہیں، اس نے صلیب پر جان ہی نہیں دی. اگر یسوع نے صلیب پر جان نہیں دی تو ہمارا کفارہ مکمل نہیں. اگر یسوع نے صلیب پر جان نہیں دی تو پرانے ادامہ کی ایمانداروں کی روحیں آج بھی نیچے پاتال میں قید ہیں. لیکن میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یسوع نے صلیب پر جان بھی دی، اس نے قربانی دی، وہ چھوڑا گیا اور اس نے ان روحوں کو جو قیدی روحیں تھیں انہیں آرام بھی بخشا. اور یہ کیسے ہوا؟ یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کے وسیلہ سے ممکن ہوا. اب ایک اور اہم بات جو یہاں پر چلتے چلتے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے کبھی عقیدہ جو ہم پڑھتے ہیں عبادت میں اسے پڑھا ہو تو اگر آپ کے پاس کتاب پڑھی ہے تو آپ میرے ساتھ اس سے ضرور کھولیں. میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. بہت سی کلیسیائیں ہیں پاکستان میں جو یسوع مسیح کے پاتال میں یعنی عالم ارواح میں اترنے پر ایمان نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں جب یسوع مر گیا ہے تو مر گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی روح عالم ارواح میں جائے؟ تو یہاں پر رسولوں کے عقیدہ میں جب یہاں پر آتا ہے کہ 35 پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، تو آگے بریکٹ کا نشان بنا ہے عالم ارواح میں اتر گیا. اور اگر آپ اسے سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں دیکھیں تو بریکٹ میں لکھ کر اس کے آگے لکھا ہے اختیاری، یعنی اگر آپ چاہیں تو اس کو مانیں چاہیں تو نہ مانیں. اور اس عقیدے کو کیتھولک چرچ اور چرچ آف پاکستان، ARP پریسبیٹیرین چرچ وہ اسے نہیں مانتے. UP یونائٹڈ پریسبیٹیرین چرچ وہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یسوع جب مر گیا تو مر گیا ہے، عالم ارواح میں نہیں اترا. اگر یسوع مسیح عالم ارواح میں نہیں اترا تو پھر پطرس کے خط کی یہ آیت، اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے یا یہ آیت غلط لکھی گئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے. یسوع اگر عالم ارواح میں نہ جاتا اور ان روحوں کو جو ایک خاص وقت تک یعنی یسوع کے کفارے دینے تک قید میں تھی، اگر یسوع انہیں آزادی نہ بخشتا تو پھر وہ بیچارے جو سارے پرانے دامے کے ایماندار یسوع کا انتظار کرتے، یسوع کے بارے میں بتاتے ہوئے آئے، ان سب کی خلاصی نہیں ہو سکتی. یسوع مسیح کے صلیبی کفارے نے نہ صرف اس دور کے ایمانداروں کو جو یسوع کے دور میں موجود تھے انہیں گناہوں سے آزاد کرایا، بلکہ پرانے ادامے کے ایماندار جو پیچھے گزر چکے تھے انہیں بھی آزاد کروایا. اور آج میں اور آپ بھی گناہوں سے مخلصی اور نجات کو حاصل کرتے ہیں. یسوع مسیح کا کفارہ اور اس کا عوضی ہونا اس قدر اہم ہے. ہم بیپٹسٹ کلیسیا ہوتے ہوئے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا اور عالم ارواح میں اترا، اور پھر اترنے کے بعد وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب وہ آسمان پر گیا، زندہ آسمان پر گیا، تو وہ ان ساری روحوں کو بھی اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا جو پہلے سے مر چکے تھے. یسوع مسیح کا کفارہ اور اس کا عوضی ہونا، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ اب ہمیں قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں بیلوں، بکروں یا بچڑوں کے خون بہانے کی ضرورت نہیں. ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ ہم دل سے اس پر ایمان لائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے چرچ سیٹ اپ انہوں نے اس بات کو اتنا مشکل کر دیا، ساکرامنٹ ادا کریں،
7 چیزیں ہیں ان کو پورا کریں، ہدیے دیں، چندے لائیں، ممبرشپ لیں، پھر آپ جنت میں جائیں گے۔ اور ایسے بھی ہیں جو آ کر جب کوئی مر جائے تو اس کے لیے دعائیں کراتے اور پڑھاتے ہیں کہ جے تسی دعا نہ کیتی وہ نہ دی دیکھ نہ دیتی، اگر آپ نے اس کے لیے ہمیں چندہ نہ دیا، ہم نے اس کے لیے دعا نہ کی تو اس کی روح درمیان میں اٹکی رہے گی۔ یاد رکھیں جو یسوع پر ایمان لاتا ہے اس کی روح اب اٹکی نہیں رہ سکتی۔ ایمان لانے کے باعث وہ اس وقت ہی بادشاہی کا حقدار ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے کیا پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور کلام میں لکھا ہے ہلاک نہ ہو، روح ویچنا اڑی رہ جائے۔ یہ نہیں کہ بندہ سوچتا رہے کیا ہوگا۔ یسوع کے کفارہ کس قدر خوبصورت ہے، ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی ان باتوں کے وسیلہ سے اس چیز کو جانا ہوگا۔ سوالات ہماری زندگی میں اگر ہوں تو سوالات کے جواب پادری صاحب نہیں ہمیں دے سکتے، خدا کا کلام ہمیں ان سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ کسی بھی تعلیم کو اگر جاننا ہو تو اس کے لیے ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے، آمین۔